نکالا جا رہا ہے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، پھر کیا یہ لوگ جھوٹے معبودوں پر تو ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، پھر کیا یہ لوگ جھوٹے معبود پر تو ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، اس شخص سے زیادہ کون نا انصاف ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے اور جب سچی بات اس کے پاس پہنچے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہ ہوگا؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہ ہوگا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا قرب اور ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کی رضا ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ حرم کو اللہ رب العزت نے امن کی جگہ بنائی ہے، لیکن یہ مشرک اس سرزمین پر رہ کر بھی شرک کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور بتلایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کا شریک ٹھہرائے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف کسی اولاد کی نسبت کرے۔ کفر اور شرک اس زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے، کفر اور شرک اس زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کافر ظالم ہوتا ہے، مشرک ظالم ہوتا ہے۔ کفر اور شرک اس روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اس لیے کافر مشرک ظالم ہوتا ہے، وہ سب سے بڑی ناانصافی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بتایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ یعنی اگر روئے زمین پر کوئی سب سے بڑی گندگی ہے، سب سے بڑی گندگی اور سب سے بڑی نجاست ہے تو وہ شرک اور کفر کی نجاست ہے، وہ شرک اور کفر کی نجاست ہے۔ جس شخص کی زندگی میں یہ شرک اور کفر ہے وہ سب سے زیادہ گندہ آدمی ہے روئے زمین کا۔ اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں اولئک هم شر البریہ، روئے زمین کی سب سے بدترین مخلوق یہ ہے، اس سے بری کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ شرک کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر کفر کی نجاست ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجاست رکھتا، مشرک کے اندر نجاست ہے۔ شرک اور کفر سب سے بڑی گندگی ہے، سب سے بڑی نجاست ہے، اور یہ نجاست اور یہ گندگی پاک نہیں ہو سکتی، صاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ پاکیزہ کلمہ دل کے اعتقاد کے ساتھ نہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کی یہ ساری گندگی دھل جاتی ہے۔ ایک چراواہا یہودیوں کی بکریوں کا چراتا ہوا
خیبر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، پہلے تو اسے یہ حیرانگی ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی کے پاس میرا جانا اتنا آسانی کے ساتھ، نہ اونچ نیچ، نہ فاصلے، نہ ان کو کوئی عار مجھ سے ملنے میں۔ تو جا کر کہنے لگا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں، میں یہودی ہوں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کلمہ پڑھ لو گے ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے اور تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، میں ایک غلام ہوں، بکریوں کا چرواہا ہوں، رنگ سیاہ ہے، جسم پہ یہ گندگی موجود ہے، میلا کچیلا ہوں، اور یہ اتنا بڑا آدمی مجھ سے یوں کہہ رہے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تیرے کلمے پڑھنے کی دیر ہے، ہم تجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے، تم ہمارا بھائی ہو جائے گا۔ تو گندگی تو کفر کے اندر ہے، گندگی تو شرک کے اندر ہے، جب کوئی اس سے پاک ہو جائے وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ جب تک نجاست اس میں موجود ہے، جب تک کفر موجود ہے، تو ہم اگر اس سے نفرت کر رہے ہیں تو اس کفر اور نجاست کی وجہ سے، اس کی ذات سے نہیں۔ اگر اس کی ذات اس نجاست سے پاک ہو جائے، اس کفر سے پاک ہو جائے، یہ بھائی ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر اخوت کے رشتے سے جڑ جائے گا۔ تو یہ کفر اور شرک روئے زمین کی سب سے بڑی نجاست اور گندگی ہے۔ قرآن نے اسے نجاست کہا ہے، بلکہ ایک جگہ تو یوں کہا جانور ہے، جانور ہے، بلکہ جانوروں میں بھی کتا ہوتا ہے نا، کتا وہ پھر بھی کسی درجے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اسے چند روٹی صبح شام کی مل جائیں، دن بھر رات بھر مالک کی چوکٹ پہ اس کی چوکیداری کرتا ہے۔ فرمایا بل ہم اضل، یہ تو اس سے بھی گئے گزرے، یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ اتنے بڑی ناانصافی ان کی زندگی میں ہے، اتنا بڑا ظلم ان کی زندگی میں ہے، اتنا بڑا ظلم ان کی زندگی میں ہے، نجاست ہے ان کے اندر۔ تو اس لیے بتایا کہ اس سے بڑا ظالم کو، یہ قرآن جو ہے کافر کی اور مشرک کی اس قدر برائی مسلمانوں کے دلوں میں کیوں بٹھاتا ہے؟ اس لیے بٹھاتا ہے کہ مسلمان اور مسلمانوں کی اولادوں میں کبھی بھی اس نجاست کی طرف جانے کا کسی دماغ میں کبھی خیال ہی نہ آئے۔ کوئی پخانہ بھی جیب میں رکھتا ہے، کوئی پخانے کے پاس بھی وقت گزارتا ہے، ضرورت کے لیے جاتا ہے، گندگی کے اندر کوئی وقت نہیں گزارتا کہ چلو تھوڑی دیر وقت وہاں گزار لے۔ تو مسلمان کو یہ سبق دیا کہ اگر کافر سے کوئی معاملہ ہے تو بس معاملے کے حد تک رکھیں، دوستی تک نہیں، یاری تک نہیں، صحبت تک نہیں، تعلقات تک نہیں، معاملے تک بات رکھیں۔ گندگی پخانہ اس کے اندر ضرورت کے درجے میں جاتے ہو، نجاست ہے، نجاست ہے۔ تو مسلمانوں کی اولاد اس گندگی سے ہمیشہ دور رہے، اس نجاست سے ہمیشہ دور رہے، ورنہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، اس گندگی نجاست کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اس قدر قرآن اس گندگی کا تذکرہ کر رہا کہ مسلمانوں کی اولادیں ہمیشہ کے لیے اس گندگی سے محفوظ رہیں، اور ارتداد کا دروازہ، مسلمان کافر ہو جائے، مسلمان مرتد ہو جائے، مسلمانوں کی اولادوں میں ارتداد پھیل جائے، اس کا دروازہ ہمیشہ اسی وقت بند رہے گا جب ان کے دل میں کفر اور شرک کی نجاست کا احساس رہے گا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی نئی نسل میں جب یہ مشینری اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ایسے ماحولوں میں رہتے ہیں تو کفر اور شرک کی نجاست ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا ڈسپلن ان کے اندر، ان کی زبانیں ان کی تعریف کرنے سے نہیں تھکتی، ان کی تعریف کرنے سے ان کی زبانیں نہیں تھکتی، اور پھر ایک وقت آتا ہے پتہ لگتا ہے اس کی اولاد کافر ہو گئی ہے، عیسائی ہو گئی ہے، لا مذہب ہو گئی ہے، مرتد ہو گئی ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں نا، مغرب میں جن کی اولادیں گئی ہیں، دوسری تیسری نسل نہیں بچی، دوسری تیسری نسل نہیں بچی۔
دوسری تھی ایک نسل تو جو گئی ہے وہ تو ماں باپ کا وہ خون تھا پاکیزہ، اس کی برکت سے وہ چل رہے ہیں، دوسری تیسری نسل نہیں بچتی۔ تو سب سے پہلے اس کفر اور شرک کی نجاست کم ہو جاتی ہے، اس کی گندگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور جب یہ احساس ختم ہوتا ہے پھر اس گندگی کو قبول بھی کر لیتا ہے، پھر اس گندگی کے ساتھ رہنا، دلی دوستیاں لگانا، یاریاں لگانا، ان سے تعلقات رکھنا، پھر اس کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی۔ معاملات کی حد تک جائز ہے، معاملات کی حد تک جائز ہے، ضرورت کی حد تک درج جائز ہے۔ جیسے آدمی پاخانے میں جاتا ہے اور قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، ضرورت کے لیے جاتا ہے، تو کفر کی یہ نجاست قرآن بتا رہا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، جس کے پاس شرک ہے، جس کے پاس کفر ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ ایمان دے دے اور ایمان کی عظمت اہمیت نصیب فرما دے، اور ہمیشہ کفر و شرک کی گندگی سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔